What is hopelessness? Well, the simplest way of looking at hopelessness or to define hopelessness is to wander without a purpose. इंसान की हज़रत आदम से, बल्कि उससे पहले भी हमें हिस्ट्री तो पता है, अल्लाह ने खुद बताया था कि आदम को एक ख़ास कौम में से चुना था. तो शुरू से लेके आखिरी बंदे तक इंसान के और इस ज़मीन के, इस कायनात के डिज़ाइन में ही नहीं है कि हमें खुशी पहुंचाएगी. ये हमेशा ख़तरा ही पहुंचाती है हमें. It is always working towards the death of the human being, and that's where the suffering actually is. आप कुछ दिन भी बगैर किसी फियर के नहीं गुजार सकते. अगर कुछ भी नहीं है किसी को फियर, सब कुछ मिल गया तो उसको फियर ऑफ डेथ रहता है. So hope is the journey towards first and foremost your inner purpose. जब आपको वो मिल जाती है तो फिर आपको हथियार मिल जाते हैं कि किसी भी किस्म की जो फियर है ना, उसको मैंने काउंटर कैसे करना है. और जिसको वो पर्पस नहीं मिलता तो उसकी वो इधर उधर घूमने फिरने की खुशी और हैप्पीनेस की चेस को ना लोग होप कहते हैं. इवन though hope has nothing to do with happiness, hope is everything to do with the purpose of the human being. तो जिनके पर्पस ज्यादा बड़े होते हैं उन पे ज्यादा बड़ी मुसीबतें आती हैं, वो इसीलिए सब्र करने की भी ताकत रखते हैं फिर. So जब भी अल्लाह ताला सब्र की बात करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम सब्र की बात करते हैं, वो बेसिकली होप का बैनर आपको दिखा रहे होते हैं. So this is basically what you mean is that hopelessness is the lack of purpose. Not the lack, that's not the right word. दिमाग में उस नस पे नहीं जाएगा. It is the absence of purpose. Absence of purpose. Yeah. It's not the lack. And how do you define purpose? Well, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको अंदर से आवाज नहीं आती, कि उसको हम डिप्रेशन की आवाज कहते हैं आजकल, कि कोई और काम था और कर कुछ और रहा हूं मैं. सो जब आपको ऐसी आवाजें आना शुरू हो जाएं तो आपका जर्नी टुवर्ड्स पर्पस शुरू हो जाता है. इस जर्नी को माँ बाप जो है, वो अक्लमंद माँ बाप जो है, बादशाह, वो शुरू में ही वो इंस्टॉल करवाने की कोशिश शुरू कर देते हैं. अगर ऐसा है नहीं ना, हम ऐसे दौर में है नहीं, सो फिर स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के कुछ 10-12 साल बाद जब इधर उधर थपेड़े खाता है इंसान, और उसके बाद जब उसको कुछ मिल भी रहा होता है, कुछ खो भी रहा होता है, तो उसको फिर अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं कि ये मामला कुछ और है, हमें बताया कुछ और गया है. सो उस डिप्रेशन की और हॉलोनेस की फीलिंग से आपको क्लियर एविडेंस मिलता है कि देयर इज समथिंग एल्स दैट आई एम सपोज्ड टू डू. सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हर एक के साथ होता है. पर्पस है क्या? पर्पस बड़ा आसान है कि पूरी दुनिया को इस लेवल पे आप लोगों ने, हम सब ने इतनी नॉलेज और फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं सूरह असर के हुक्म के मुताबिक कि जितने भी ये मिस इन्फॉर्मेशन और जहालत आएगी उससे हर वक्त निकालने की कोशिश करते रहना. जितना भी ज्यादा आप इल्म हासिल करेंगे उतना आपको बात करनी आ जाएगी और लोगों को बात करके इन्फ्लुएंस करना आ जाएगा. अगर बात करने के बाद ऐसी स्टेज आ रही है, जो कि हमारे दौर में मेरा नहीं ख्याल आएगी इतना, बहुत अल्लाह करे कि आपकी बातों से वो हो जाएं, मगर अगर वो फिर भी नहीं आते तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि बस फिर दूसरे प्लान बी पे आओ. अगर कोई हटदर्मी करता तो, मगर हमारा पर्पस जो है ना वो तलवार नहीं, हमारा पर्पस इन्फ्लुएंस है. हमारा पर्पस है कि आर्टिकुलेशन की सेंस इतनी बड़ी हो मुसलमानों की, और सिर्फ हर धर्म हमारे प्लान बी के ऊपर आए, वरना जरूरत नहीं है. अमूमी तौर पे इंसान, बेसिकली मैं इनेटिज्म का बहुत बड़ा वो बिलीवर हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इतनी ज्यादा नेकी रखी है, इतना ज्यादा रहम रखा है कि वो नजर आता है. तो जब कोई अच्छा आर्टिकुलेट इंसान हक की पैगाम पहुंचाता है विद एविडेंस एंड फैक्ट्स, इमोशंस नहीं, फैक्ट्स, तो मैं उस बंदे को सच्चा मुसलमान ही नहीं मानता कि जिसको हक के ऊपर आर्टिकुलेशन नहीं आती. बहुत अच्छी बात है समेना व ताना, वो हमारे अपने लिए, मगर किसी ऐसे बंदे को और पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करना तो आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, और सूरह असर क्या ही रही. तो ये है पर्पस हमारा, टू चेंज द फेस ऑफ द ह्यूमन प्लेनेट एवरी सिंगल डे. दैट्स द एक्चुअल पर्पस. Right, mashallah. Okay, Sheikh, why do people become hopeless? You know, what could be the reasons? We see so many hopeless people. We see the youth becoming hopeless day and day. Well, there's a very clear evidence for it. Ever since the dawn of Islam, actually मैं पहले से शुरू कर दूं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, मगर every few hundred years
دنیا میں کچھ گنتی کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی نیت کے ساتھ دنیا کے سلوشنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم فلاسفرز کہتے ہیں. وہ بڑے مسئلے کو دیکھتے ہیں اور اس کے حل ڈھونڈتے ہیں, ایویڈنس بیسڈ ریسرچ کر کے, اور پھر بہت ڈیپ تھنکرز ہوتے ہیں. وہ اس لیول پہ پھر علم حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کا کور جو ہے نا ایک ستارے کی طرح اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور لوگ پھر اس کو باقاعدہ ستارے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور اس کی روشنی سے جب وہ دیکھتے ہیں اس کو پھر اسے گرد چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ پوری کائنات میں دیکھ رہے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. جس کا کور اتنا اسٹرانگ ہو جائے تو اس کی گریویٹیشنل پل میں پوری دنیا گھومتی ہے. ایسے ہی ہر فلاسفر کے ساتھ ہوا ہے. ابھی تک آپ ارسطو کا ہم کتابیں چاٹ رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ روشنی آتی ہے اس سے ابھی تک. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم کبھی فلاسفر کے طور پہ دیکھتے نہیں نا. ایک دم ہمیں پتہ چل جائے نا کہ کس پاورفل فلاسفی کے بیچ میں اسلام آیا تھا. ہمیں صرف دور جاہلیت کے عرب نظر آتے ہیں. اس وقت دنیا میں فلسفے کی ارسطو اللہ کے نبی سے بہت پہلے کا, ٹھیک ہے. اور یہ ساکریٹیز کتنے پہلے کا. گریک میتھولوجی میں 11-12 بندے بڑے کام کے تھے جو کہ اپنی طرف سے وہ لے کے غلط طرف جا رہے تھے, مگر نیتیں ٹھیک تھیں ان کی. سو ہر کچھ 100 سال کے اندر دنیا کا نقشہ بدلنے کے لیے نا فلسفی کی ایک خاص ترجیح ہوتی ہے. اس کے اندر ایک خاص ایوولوشن ہوتی ہے جو پچھلے کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور اگلے کو. جیسے آپ نے بڑے مشہور نام سنے ہیں سوشلزم کے اور مارکسزم کے. یہ کون سا, یہ لوگوں کے بنائے ہوئے آئیڈیاز ہیں. ابھی مسلمان نہیں تھے نا, ان کو اللہ رسول کا پتہ نہیں تھا, ان تو فلسفہ ملتا تو ان کو پتہ ہوتا. کیا آنسر تو پڑھے ہیں پہلے سے. جتنی سائیکالوجی اور فلسفی اللہ کی کتاب میں ہے کسی اور کتاب میں نہیں لکھی, چاہے وہ فلسفی کے نام پہ لکھی ہوئی. اور جتنا انر ڈیزائن کو فلسفی کنیکٹ کرتی ہے نا اللہ کی, انسان کے اپنے نیچرل ڈیزائن کو, جو نیچر آف ہیومن بینگ asks for the philosophy. بہرحال سو کنفیوژن آتی ہے پھر جب ہم کسی ایسے فلسفے کو. اچھا ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں نا جب وہ 300-400 بندے نا جب اتنی پیک پہ آتے ہیں نا, تو بڑے بڑے ملک نا ان کے فلسفے سے اپنی پولیٹیکل انفراسٹرکچر کریٹ کر لیتے ہیں. سو مارکسزم کے بعد جب سوشلزم کی پیک آئی, لینن نے پوری کی پوری کوششیں کی مارکس کو ڈپلوائے کرنے کی. نہیں چل سکتا تھا, وہ امیروں کے خلاف غریبوں کے حقوق کی بڑی اچھی آواز لگا رہا تھا, مگر پھر امیر قتل ہونا شروع ہو گئے, سر عام قتل ہونا شروع ہو گئے, بلکہ امیروں کے کزن کو قتل ہونا شروع ہو گئے. کوئی لنک ہوتا تھا دور سے تو اس کو قتل کر دیتے تھے. سو ڈس بیلنس ہو گئی, کیونکہ یہ سولوشن تھوڑی ہے. پھر یہ چیئرمین ماؤ صاحب نے کوشش کی اور اس نے کہا نہیں, یونیفائڈ ایگالیٹیرین سسٹم ہونا چاہیے. تھا وہ ٹوٹالینیرینزم کا, یہ بھی ایک فلسفہ ہے. اور پھر اس نے جو بے دریک قتل کیے, 30-40 لاکھ بندہ ذبح ہو گیا ماؤ کے اندر. پھر وہی ری ایکشن آیا. سو اس کے دوران ہی 15-16 سینچری میں کیپٹلزم پیک پکڑ رہا تھا ہالینڈ اور انگلینڈ میں سے. ہالینڈ سے شروع ہوا, انگلینڈ نے پیک پکڑوائی اس کو. وکٹورین راج اس وقت پیک پہ تھا. سو وکٹوریا تو نہیں تھی ایکچولی, وکٹوریا تو 19 سینچری میں آئی ہے. تو برٹن ایکچولی کیم ان ٹو بینگ بیکاز آف دا کیپٹلسٹک فلسفی اینڈ اٹ واز دا بگیسٹ پریچر آف اٹ. یہ آپ کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آج میاں والی, منیلا, میامی, ان تینوں شہروں کے بچے اسی وجہ سے کنفیوز ہیں اور کیا چیز کریں, کیونکہ دنیا کے اوپر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ 2 فلسفے ایک ہی وقت میں چل رہے ہوں. انسان کے اندر جو سسٹم ہے نا وہ 2 فلسفوں کو مانتا ہی نہیں, چاہے وہ کتے ہوں, بھیڑیے ہوں, ہاتھی ہوں, چونٹیاں ہوں, مکھیاں ہوں اور انسان ہوں. یہ آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا, ہر زندہ چیز ایک الفا میل کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ تو بہت بڑا ثبوت ہے کہ کوئی سسٹم ہے جو اللہ نے بنایا ہوا. ایک سنگولر سسٹم کے اندر ہر جانور اپنے آپ کو سیٹ کرتا ہے. اس کو ہائرارکی آف کمپیٹنس کہتے ہیں. اب وہ چونٹیاں اور بلیاں اور کتے اور بھیڑیے اور جتنے بھی جانور ہیں ان کا کوئی پرپز ہوتا ہے, تو جس کے لیے وہ الفا سلیکٹ کرتے ہیں نا, کیونکہ وہ الفا اس پرپز کو اچیو کرنے میں سب سے زیادہ افیشینٹ ہوتا ہے. اور ان کا پرپز ہمیں پتا ہے کیا ہے جانوروں کا, کہ بس ان کا نان نفقہ چلتا رہے اور سروائیول ہو جائے. ہمارے لیکن انسانوں کے پرپز جو تھے نا وہ خالی سروائیول تک نہیں تھے. ہمارے پرپز جو تھے وہ ایوولوشن اور ترقی کے تھے, اور علم حاصل کرنے کے اندر سے ایک خواہش ہوتی تھی. اس لیے کہاں سے ستارے دیکھتے ہو رہے تھے. یہ مصری 11,000 سال پہلے قبل مسیح انہوں نے پیرامڈز بنائے, اور یہ مصریوں نے نہیں بنائے بائی دی وے, مگر مصر میں بنائے. So what I'm saying is, I'm talking through evidence here, even though I know کہ وہ کوفو کا نام لگاتے ہیں پیرامڈز پہ, جو کہ فرعون تھا. کوفو کے دادا جو تھے وہ اسٹون ایج کے تھے, ان کو کہاں سے میتھمیٹکس سمجھ آنی تھی. یہ بس
ایک الگ کی کہانی ہے, اس کو اس تک میں نہیں جاؤں گا. The point is کیپٹلسٹک دور کے اندر جب ایک فلسفہ کیپٹلزم کا ہو تو ہمیں ہر انسان پھر اپنا الفا میل چوز کرتا ہے, ہر جاندار نے چوز کرنا ہے. سو چونکہ کیپٹلزم ہیز ٹیکن اوور اسلام اینڈ بائی لانگ شاٹ کسی کو کوئی شک شبہ ہے تو دیکھ لے کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں. سو دنیا میں فلسفہ اس وقت کیپٹلسٹک کا دور کا, اس فلسفے کے اندر الفا میل کیسے چنا جاتا ہے جو سب سے زیادہ ریسورسفل ہو. کیپٹلزم تو ہے ہی ریسورس اکٹھے کرنے کا نام. آپ خود سوچیں نا, یہ بل گیٹس سے پہلے کسی بلینئر کا نام یاد ہے ہمیں؟ یہ اچانک بلینئر سیلیبریٹیز کیسے بننا شروع ہو گئے. جیف بیزوس نے پیسے بنا لیے تو اس میں اس کو سیلیبریٹی ہوڈ کیوں مل رہا ہے؟ جان ہینکاک کیوں نہیں سیلیبریٹی تھا ہمارے, جس کی 121 بلڈنگ ہے امریکہ میں, وہ بہت پرانا بلینئر ہے. So these alpha males are declared because they are practicing the capitalistic philosophy very well. So جب ہم اس الفا کے پیچھے لگتے ہیں نا تو دو مسائل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک, بچپن سے اللہ رسول کی باتیں سنتے رہتے ہیں, اور جیسے اسکول کالج کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار ہم نے تو بل گیٹس بننا ہے, تو اندر کی ویلیو اور باہر کی ویلیو سے ٹکرا جاتی ہیں. اس کو کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں سائیکالوجی میں. دو اپوزنگ بلیفس ایک ہی دماغ کے اندر آ جائیں تو دماغ اندر سے ایکسپلوڈ کرتا ہے, اور وہ پھر خودکشیاں ہوتی ہیں, اور مسلمان بھی خودکشی کرتے ہیں, اور مسلمانوں کے بچے بھی خودکشی کرتے ہیں. مسلمانوں کے بچے جو اسٹیو جاب بل گیٹس بنتے ہیں وہ بھی خودکشی کرتے ہیں. کیوں؟ یونیورسٹی میں جی وہ نمبر کم آ گئے, یونیورسٹی نمبر سے کون سی جنت دوزخ لگی ہوئی؟ کیپٹلزم میں جنت دوزخ ہی لگتی ہے. نوکری نہیں مل سکتی, 1.5 سال سے انجینئرز خودکشی کر رہے ہیں. یہ ڈپریشن اور یہ ہوپلسنس ہے نا, یہ ہوپلسنس کہاں سے آ رہی ہے؟ One philosophy has taken over the most superior philosophy کو ہم نے نیچے کیا, اللہ کی philosophy, اور اس پہ پورا کیپٹلزم کی philosophy آ گئی. کیونکہ آنی ہی تھی کرہ ارض کے اوپر ایک وقت میں 2 philosophies آ ہی نہیں سکتی, الفا میل ایک ہی ہوتا ہے. اب چونکہ وہ الفا میل کیپٹلزم کا کوئی چیتا ہونا نا, اس نے کیپٹلزم میں پیک کیا, سو اس لیے ہر انسان کنفیوژن کا. یہ ماشاءاللہ اتنی ڈیپ بات شیخ نے کی ہے کہ روٹ کاز بتائیے, ہوپلیسنس کی روٹ کاز. although I know کہ آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم مور سمپل ٹرمز میں بتائیں, لیکن let me just simplify it for you. And he was actually quite simple. I understood every single thing کہ he is telling the root cause. root cause یہ ہے کہ انسان جو مقصد اس کا ہے, جو پرپس ہے, وہ کرنے آیا ہے اور اس کی بجائے کچھ اور کر رہا ہو, there will be cognitive dissonance, ایک تذبذب, مائنڈ ایک تذبذب کا شکار ہوگا. And when there is a clash between two philosophies and two